Sulton Olovuddin Muhammad ibn Tekish o'g'li Jaloliddin Manguberdi so'nggi Xorazmshoh. سلطان تیکش کی ناگہانی موت کے باوجود بلند ہمت شہزادے قطب الدین محمد نے ترشیز کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخر کار اہل شہر صلح پر مجبور ہو گئے اور صلح کا معاہدہ طے پا گیا۔ قطب الدین محمد نے محاصرہ اٹھا لیا اور پایہ تخت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اورگنج پہنچ کر 20 شوال 596 ہجری بمطابق 2 اگست 1200 عیسوی کو قطب الدین محمد نے اپنے باپ کا لقب اختیار کر کے علاء الدین محمد خوارزم شاہ بن کر تخت خوارزم پر برجمان ہوا۔ چونکہ اس کا اصل نام صرف محمد تھا، اس لیے مورخین کبھی اسے محمد خوارزم شاہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ وہ ہر لحاظ سے اپنے باپ کا صحیح جانشین نظر آتا تھا۔ جرت، دلیری، جہانگیری اور جہانداری میں وہ اپنے دور کا سکندر تھا۔ عرب مورخین اپنی تواریخ میں اس شخصیت کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، لیکن ان تمام تر خوبیوں کے باوجود اس سے چند ایسی سنگین غلطیاں ہوئیں جن کے وبال سے اس کے سارے کارناموں پر پانی پھر گیا اور عالم اسلام مشرق تا مغرب راکھ کا ڈیر بن گیا۔ علاء الدین محمد کے برسر اقتدار آتے ہی آس پاس کی ریاستوں نے اسے ناتجربہ کار گمان کر کے خوارزم پر چڑھائی کے منصوبے بننا شروع کر دیے۔ حاکم افغانستان غیاث الدین غوری نے سابقہ صلح نامے کا خیال نہ کرتے ہوئے حملہ کر کے خوارمی سلطنت کے شہر نسا، مرو اور سرخس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد توس اور نشاپور پر یلغار کر کے انہیں بھی غوری سلطنت میں شامل کر لیا۔ علاء الدین محمد کو تخت پر قدم رکھتے ہی ایک بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے غوری حکمران کو لکھا، میں سمجھتا تھا کہ میرے والد محترم کے سانحہ وفات پر اگر ترکان خطا خوارزم پر حملہ آور ہوئے تو آپ میری مدد کریں گے، لیکن مقام حیرت ہے کہ خود آپ نے مجھ پر یلغار کر دی۔ یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ آپ میری ریاست سے افواج واپس بلا لیں، ورنہ میں ترکان خطا سے مدد لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ لیکن غیاث الدین غوری نے اس مرسلے کا کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ اس پر علاء الدین محمد شمشیر بکف ہو کر میدان میں اتر پڑا اور غوری و خوارزمی سپہ میں ایک طویل مار کا آزمائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غوریوں کی قیادت سلطان غیاث الدین غوری کے ہاتھ میں تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان کی مہمات میں مصروف تھے۔ ان کی ان تک جہادی سرگرمیوں کے باعث پشاور سے لے کر دہلی اور بنگال تک کا علاقہ اسلامی حکومت میں داخل ہو چکا تھا۔ سلطان شہاب الدین کی ہندوستان سے فاتحانہ واپسی ہوئی تو غوریوں کو مزید تقویت حاصل ہو گئی اور ان لڑائیوں میں مزید شدت آ گئی۔ اسی اثناء میں غیاث الدین غوری کی وفات ہو گئی۔ اب سلطان شہاب الدین غوری کو بذات خود ہوس اقتدار کی ان جنگوں کی قیادت کرنا پڑی جو امت مسلمہ کے لیے سراسر سبب خسران تھیں۔ ایک فیصلہ کن مقابلے کے لیے جنگی ہاتھیوں پر مشتمل لشکر جرار لے کر سلطان شہاب الدین غوری خوارزم کے پایہ تخت پر حملہ آور ہوئے۔ خوارزمی فوج نے خود شہر بند ہو کر عقب سے دریائے جیہون کی اس نہر کا بند کاٹ دیا جس کے کنارے غوری افواج خیمہ زن تھیں۔ غوری افواج کے پڑاؤ کا میدان ایک بڑی جھیل میں تبدیل ہو گیا اور غوری افواج کو اس سے نکلنے میں تقریباً 40 دن گزر گئے۔ اس غیر متوقع صورتحال کے بعد سلطان شہاب الدین غوری اپنی افواج کو لے کر واپس ہو گئے۔ راستے میں خوارزمی افواج کے چھاپا مار دستوں اور ترکان خطا کی چیرہ دستیوں نے ان کی بہت کم فوج زندہ وطن واپس پہنچنے دی۔ شوال 601 ہجری بمطابق اپریل 1206 عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری پھر ہندوستان کی مہم پر نکلے۔ اس دوران وہ دریائے جہلم کے کنارے آرام کر رہے تھے کہ ایک فدائی کے خنجر نے انہیں شہید کر دیا۔ ابن اسیر کے بقول ان کی تاریخ شہادت 1 شعبان 602 ہجری تھی۔
سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت غور کی نوخیز سلطنت کے خاتمے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ 605 ہجری بمطابق 1208 عیسوی میں سلطان علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ نے غوریوں کے سب سے مضبوط گڑھ ہرات کو فتح کر لیا، اور اسی سال غوری خاندان کے آخری حکمران غیاث الدین غوری کو قتل کر کے غور اور فیروز کوہ پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح خوارزمی سلطنت کی جنوب مشرقی حدود موجودہ افغانستان کی جنوبی سرحدوں سے متجاوز ہو کر دریائے سندھ کے کنارے تک پھیل گئیں، اور عظیم غوری سلطنت صرف پنجاب تک محدود ہو گئی۔